بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا ہیلتھ اسپیشل پروگرام ہوگا اس پر ہم بات کریں گے کہ وومن مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سسٹینیبل بنا سکتے ہیں, ان کو مینٹل ریلیکسیشن دے سکتے ہیں, یا ان کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے ریلیشن میں ان میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے اور ان کی زندگی کو کیسے نارمل کیا جا سکتا ہے. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس اور موسٹ ینگسٹ شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ارم مخدوم, جو کہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اور جی سی یونیورسٹی سے بلونگ کرتی ہیں. ارم مخدوم, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر, تھینک یو فار انوائٹنگ. کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ ہمیں ٹائم دیا اور ایک انٹیک اور یونیک قسم کے ٹاپک کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. اچھا ارم, جب بھی ہم اپنے کسی گیسٹ کو بلاتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی, یور ایجوکیشنل جرنی. آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئے, کتنی ہڈلز آئی, کیا مشکلات تھیں؟ سر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ہی گریجویٹ ہوں, وہاں سے ہی ایم فل کیا اور ابھی وہاں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. اور ہرڈلس تو اس طرح سے نہیں آئی, لیکن یہ کہ گورنمنٹ کالج نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ مجھے 15 سال ہو گئے, تو اب میں وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اور پی ایچ ڈی بھی ویمن ہیلتھ میں ہی کر رہی ہوں. تو کیونکہ اٹس کرنٹ ٹاپک اور بڑا ضروری ٹاپک ہے کہ عورتوں کی صحت کے بارے میں بات کی جائے. یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ شوق ایک خود عورت ہونے کے ناطے اور دوسرے اساتذہ کو اس پہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے مجھے شوق پیدا ہوا کہ عورتوں کی صحت کے بارے میں بات ہونی چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے اور اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ عورتیں اپنی صحت کو کسی طرح کم تر نہ سمجھیں کہ ہماری صحت, کیونکہ عورتیں دوسروں کی خدمت میں اور دوسروں کی خیر خواہی میں اپنی صحت کو اگنور کر دیتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کی صحت اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ دوسرے لوگوں کی صحت اہم ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کا شروع سے یہ شوق تھا کہ میں نے ہیلتھ سائیکولوجسٹ ہی بننا ہے؟ ویسے تو میں ٹیچر بھی ہوں, لیکچرر بھی ہوں, لیکن جب میں ہیلتھ کے معاملات دیکھتی ہوں کہ بچیاں اور خواتین کافی زیادہ اپنے ہیلتھ کے مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہیں, تو اس پہ بات ہونی چاہیے. کیونکہ ہاسپٹل میں ہمیں ہیلتھ سائیکولوجسٹ کم نظر آتے ہیں. بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں, خاص کر کے خواتین جو داخل ہوتی ہیں, ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ اس وقت کاؤنسلر اور ہیلتھ سائیکولوجسٹ اویلیبل نہیں ہوتا, جبکہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جب مرحلے سے باہر نکلیں تو بہتر جلد ہو سکیں. کیونکہ جلد صحت یابی کے لیے ایک ہیلتھ سائیکولوجسٹ یا کاؤنسلر کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وومن مینٹل ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا وومن ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک تو فیملیز کے ساتھ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ جو وومنس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر اسی کے دوران جو ان کی ڈائٹ کے میئرز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جیسے ملک کے اندر ایک عورت کو اپنی صحت جو کہ مینٹلی اور فزیکلی اس کا وہ خیال اگر رکھے تو کیسے رکھے؟ دیکھیں, فیملی تو بہت امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ ہے نا خاتون کا. خاتون سے ہی جو ہے وہ فیملی کہتے ہیں کہ کائنات میں اس لیے وہ خاتون خانہ بھی ہے. وہ کائنات میں جو رنگ ہے وہ عورت کے ہونے سے ہی ہیں, تو عورت کو اپنا خیال سب سے پہلے رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اس کا پائیوٹل پارٹ ہے اور ایک بڑا اہم حصہ ہے. کہ اگر وہ اپنے آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتی تو اس کی ہیلتھ اگر ڈیٹوریٹ ہوگی تو اس کے بچوں کا, اس کے خاوند کا, اس کے فیملی کے ایلڈر ممبرس کا خیال کون رکھے گا. جہاں تک آپ نیوٹریشن کی بات کر رہے ہیں تو ہاں, نیوٹریشن پہ بہت کمپرومائز ہوتا ہے. عورت کہتی ہے کہ چلو یہ میں اپنے بچے کو کھلا دیتی ہوں, یہ خاوند کو کھلا دیتی ہوں اور خود نہیں کھاتی. لیکن عورت کو اپنے دن کا شروعات اچھی ڈائٹ سے کرنا چاہیے. چاہے گھر میں ایک انڈا کھا لیں, اچھا دودھ پی لیں اور اچھی خوراک لیں, لیکن اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں. اپنی پروٹین, کاربس اور فیٹ کا انٹیک اچھا رکھیں تاکہ وہ ایک ورکنگ وے میں رہیں. اسٹرائیو کرتی ہیں, سفر کرتی ہیں اور اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی ہیں. اور ملٹی وائٹامنس تو بالکل ہی ہماری ڈائٹ سے نا غائب ہیں, لیکن کنسلٹ کرنا چاہیے. ملٹی وائٹامنس بھی لینے چاہیے تاکہ ہم دوسرے ملکوں کی خواتین کیونکہ ایک تو ڈائٹ میں اس طرح کے منرلز اور وٹامنز وہ نہیں لے پاتی کہ فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ڈائٹری سپلیمنٹ لینا چاہیں تو وہ کاسٹلی بہت ہوتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور چاہے ایک سپلیمنٹ ہی اپنی ڈائٹ میں رکھیں کیونکہ ڈائٹ اس طرح سے ہمیں سارے نیوٹریشن نہیں پرووائڈ کر پا رہی, جس کی وجہ سے ہم جب ہیلتھ وائز کمپرومائز کرتے ہیں تو ہم مینٹلی بھی کمپرومائز کرتے ہیں. کیونکہ ہماری جو ہیلتھ ہے اس کا پورا ایک لنک ہے سوشل, سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ سے. جب فزیکل ہیلتھ پور ہوگی تو مینٹل ہیلتھ بھی پور ہوگی, اور پھر مینٹل ہیلتھ پور تو سوشل ہیلتھ بھی پور.
ٹھیک ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا معاشرے میں کیا رول ہے؟ رول اس طرح سے کہ ابھی یہ فیلڈ ہمارے ہاں بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ نا زیادہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ کیونکہ وہ زیادہ سیویئر بیماریوں کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن ہیلتھ سائیکالوجی پڑھائی تو بڑے عرصے سے جاتی ہے لیکن اس کی پریکٹیشنرز بہت کم ہیں، کیونکہ ہاسپٹلز میں ان کی سیٹس بھی نہیں آتی، یوزلی اس طرح سے ان کی ریکروٹمنٹ پروسیس اس طرح سے نہیں ہے. پرسنلی کوئی بائی چوائس ہیلتھ سائیکالوجسٹ بننا چاہے تو وہ ٹھیک ہے. رول اس کا اس طرح سے کہ جہاں جہاں کوئی بھی ہیلتھ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، چاہے وہ کینسر کے مریض کا ہے، چاہے وہ کوئی اور طبی مسئلہ ہے، کوئی بھی ہاسپٹل میں، جیسے کہ خاتون پوسٹ پارٹم میں ہے، یعنی کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد ہسپتال جاتی ہے، تو وہاں پہ اس کو کوئی کاؤنسل کرنے کے لیے تو ہونا چاہیے نا کہ پہلی بار آپ اس مرحلے سے گزر رہی ہیں تو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے. جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ موجود نہیں. ہاسپٹلس کو چاہیے کہ ہر ہاسپٹل میں جہاں بھی کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں سرجریز کے بعد ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا ایک وزٹ لازمی رکھا جائے، یا فالو اپ کے لیے ہیلتھ سائیکالوجسٹ کو موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو اب جو ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیں ان کی تعداد ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے یا لوگ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں؟ ہاں جی، تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ایڈمیشن بھی لیتے ہیں. ہمارے جاننے والے کافی ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر فاطمہ کامران ہیں، وہ ہیلتھ سائیکالوجی میں اسپیشلی ایم ایس ان ہیلتھ سائیکالوجی کرواتی ہیں، اور کافی ان کے اسٹوڈنٹس بھی اس وقت آپ کو ہیلتھ سائیکالوجسٹ کی فارم میں ملیں گے. ہمارے ہاں ڈاکٹر شاہدہ بطول ہیلتھ سائیکالوجسٹ بہت زیادہ فیمس ہیں، کیونکہ ان کی ساری ہی بہت زیادہ ریسرچز ہیلتھ سائیکالوجی میں ہیں. تو اب ان کے شاگردوں میں ہم بھی شامل ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ سائیکالوجی کو فروغ دیں. ٹھیک ہے. بینگ اے جی سی یونیورسٹی لیکچرار کے طور پہ جب آپ کے پاس نئی کلاس آتی ہے اس میں جو لڑکیاں آتی ہیں نئی بڑی کنفیوز ہوتی ہیں، ایک ایسے ایریا سے اٹھ کے آئی ہوتی ہیں، پھر ان کو بھی مینٹل ہیلتھ کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں نفسیات کو ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو آپ کونسل کس طرح کرتے ہیں؟ ویسے تو بچوں کو ہم لیکچرز کے دوران بھی کاؤنسل کرتے ہیں، کہ لیکچرز کے ساتھ ساتھ ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ اس ماحول میں آئے ہیں، آپ نے اس میں ایڈجسٹ ہونا ہے، اور اس کی آپ کی جو یہاں کی جو گائیڈنس ہے وہ آپ کو پروفیشنل لائف میں بھی ہیلپ کرے گی. تو کچھ تو بچے ہمیں دیکھ کے کچھ ہماری باتوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ اگر بچوں کو اگر کوئی اسپیشل نیڈز ہوں تو اس کے لیے یونیورسٹی والوں نے ایکیڈیمک کاؤنسلنگ کی، ایڈوائزری کی سروسز جاری رکھی ہیں. جی سی میں بھی ایڈوائزری کی سروسز موجود ہیں، اس میں بچے اپنے پرسنل مسئلے بھی لے کر آ سکتے ہیں، ایکیڈیمک مسئلے بھی لے کر آ سکتے ہیں، اور کیمپس کاؤنسلرز بھی موجود ہیں. تو ہر ٹیچر جو ہے وہ ایک طرح سے ایک کاؤنسلر بھی ہے. وہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ وہ کسی ٹیچر کے پاس نہیں جا سکتے، کسی بھی ٹیچر کو اپروچ کر کے اس سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور بینگ سائیکالوجسٹ ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. بینگ اگر لیکچرار کے طور پہ ہی میں بات کروں اور ساتھ میں اگر آپ کی ہیلتھ سائیکالوجی کو بھی انوالو کروں تو فزیکل ایکٹیویٹی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کو فٹ رکھنے میں مینٹلی اور فزیکلی؟ فزیکل ایکٹیویٹی کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. آلدو ہماری اس وقت لائف بہت سیڈینٹری ہو چکی ہے کیونکہ موبائل یوزیج اور لیپ ٹاپس اور جو ہم لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں سے وقت نکال کے فزیکل ایکٹیویٹی اور اپنی ڈائٹ کو نیچرل ڈائٹ کے قریب ترین رکھنا چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹی میں کم از کم 30 منٹ کی واک بہت ضروری ہے. 30 منٹ واک آپ چاہے گھڑی میں دیکھ کے کر لیں، چاہے جہاں اپنے یونیورسٹی جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس میں آپ کر لیں، لیکن 30 منٹس کی فزیکل ایکٹیویٹی از مچ نیسیسری فار میکنگ یور باڈی ہیلدی ایوری ڈے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہاؤ از دا مینٹل ہیلتھ وومن افیکٹڈ بائی بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل فیکٹرز، تو ان تینوں فیکٹرز کو اگر ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے یا لوگوں کو ایڈوائز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں ہیلتھ جو ہے نا، جو ہیلتھ کا پرایا ہے وہ ہیلتھ ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی ان تینوں چیزوں پہ ریلیونٹ، یعنی کہ آپ کی بایولوجیکل ہیلتھ، آپ کی سوشل ہیلتھ اور آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ. آپ کی بایولوجیکل ہیلتھ ہے آپ کی ڈائٹ سے، آپ کی خوراک سے، آپ کے جسم کی صحت سے. آپ کو اپنے طبی معائنے کراتے رہنے چاہیے، اپنے ٹیسٹ جیسے کہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ، شوگر کا ٹیسٹ، یہ آپ کے ریگولر بیسس پہ ہونے چاہیے. ونس ان ایئر، ٹوائس ایئر اچھی طرح سے اپنا چیک اپ کروائیں کہ آپ کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، کام رکھیں، کمپوز رکھیں. اور کچھ ہم اپنے ریلیجن کا بھی یوز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر کی ہوتی ہیں، اس میں ہمیں اپنے ریلیجن پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے اور اللہ پہ اعتبار رکھنا چاہیے. معاملات ایٹ دا اینڈ اچھے ہی ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم فکر کر کے انگزائٹی لے کے ڈپریس ہو کے بہت ساری چیزیں خراب کر دیتے ہیں. تھرڈ از دا سوشل امپیکٹ. ہم کٹ کے سوسائٹی میں نہیں رہ سکتے، ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اور کسی ایسے بندے کے ساتھ جس پہ ہم اعتماد کر سکیں. اس میں کاؤنسلر بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو آپ سوشل سپورٹ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. تینوں پہلوؤں کو اپنے بیلنس میں رکھیں تاکہ ہم ایک ہیلدی لائف جی سکیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے آپ نے یہ کہا کہ ہم مذہبی طور پر بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں، تو جیسے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. لیکن سم ٹائم لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں
کہ وہ ضرورت سے زیادہ تسبیحات کر کے بھی مینٹل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اسی سے ریلیونٹ میرا یہ سوال ہے کہ واٹ آر دا موسٹ کامن مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر، کہ کامن کیا ایسی کاز ہے جس سے زیادہ جو ہے وہ مینٹل ڈسٹربنس ہوتی ہے؟ زیادہ تو دیکھیں خواتین میں ڈپریشن ہمیں بہت نظر آتا ہے، انگزائٹی بہت نظر آتی ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بہت نظر آتا ہے. یہ ڈس آرڈرز کا تعلق یہ ہے کہ اس وجہ سے کیونکہ ان اٹینڈیڈ ان کے نا ان کی خواہشات، ان کے معاملات، خواتین کی جو ڈیزائرز ہیں، ان کے جو چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ خاتون خانہ ہیں تو آپ جی صبر پہ ہی اکتفا کریں اور باقی ساری اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیں، چاہے ان کی بہت چھوٹی خواہشات بھی ہوں ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بارے میں وہ سوچتی رہتی ہیں کیونکہ وہ ایموشنل ہیں، کافی خواتین ایموشنل ہوتی ہیں. اس سوچوں سے پھر نئے نئے مسئلے جنم لیتے ہیں، کبھی انگزائٹی ڈس آرڈر، تو کبھی پھر پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، کوئی صدمہ ہوا ہے، کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے، اس کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو چلے میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے. جو میڈیکل چیزیں جیسے پریگننسی کے اندر موڈ سوئنگ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اس کو وقت نہیں دیا جاتا. خاتون سے اس دوران کو غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے غلطی کیسے کی، آپ کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، یو آر فائن. ایون کے گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور دوسرے گھر بھجوا دیا جاتا ہے کہ فارغ ہو کے ہی ادھر آنا. تاکہ وہ، حالانکہ اس میں آپ کو اپنے پارٹنر کی سپورٹ کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا فیز ہے اس میں پارٹنر ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. وہ کوآپریٹ کریں، کائنڈ رہیں تو بہت اچھی طرح. یہ تو ہمارے معاشرے میں نا کہ علیحدگی کر دی جاتی ہے، لیکن پارٹنر کی کوآپریشن بہت میٹر کرتی ہے. اور خاتون ان مسئلوں سے حل نکل سکتی ہے اگر اس کو فیملی کی سپورٹ ہو، بردرز کی، سسٹرز کی، پیرنٹس کی. سمجھیں کہ عورت بھی اتنی ہی ولنریبل ہے ان ڈیزیزز کی جتنے کہ مرد ہیں. سمجھتے ہیں کہ جی عورت نہیں بتا سکتی کیونکہ اسٹگما ہے نا ہمارے یہاں، کیونکہ سائیکولوجیکل ایلمنٹ از ایکولس ٹو مینٹلی ڈسٹربڈ اور مینٹلی ڈسٹارٹیڈ، پر ایسا نہیں ہے. ہر مسئلہ از ناٹ ایکول ٹو ڈس آرڈر. کچھ مسئلے لیس لیول کے بھی ہوتے ہیں جن کو کاؤنسلنگ سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر ہم کازز اور رسک فیکٹر کے اوپر اگر بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارمونل چینجنگ بھی آتی ہیں اس کے دوران بھی، جیسے پیریڈز کا سائیکل ہے، مینوپوز ہے، اس دوران میں ہونے والا جو ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے، اس کو بینگ جو ہیلتھ ایکسپرٹ یا ہیلتھ سائیکولوجسٹ وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہارمونل چینجز ہیں جو بایولوجیکل ہیں، اور اس میں میڈیکیشنز بھی ہوتے ہیں. ایسٹروجن، پروجسٹرون کا لیول اچانک سے بہت گرتا ہے جب مینسٹریشن سائیکل آتا ہے، تو بچیوں میں بڑا چڑچڑاپن بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اریٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے، موڈ سوئنگز دیکھے جاتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ ایگزیجریٹ کر رہی ہیں اپنی کنڈیشن کو. لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہوتا. ان کو ایسے اس وقت سپلیمنٹس یا ایسی اس وقت خوراک کی، ایسے کمفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کے اسٹریس ہارمونس کو، یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون، اس کے علاوہ جو اور ہارمون کو بہتر بیلنس میں لا سکے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے خواتین کو کہا جاتا ہے کہ اس دوران میں آرام بھی کریں، اچھی خوراک بھی لیں، کیونکہ جتنا اچھا ماحول ہوتا ہے اتنے ہی اچھے ہارمونس ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ اس سے جلدی ریلیف حاصل کر لیتی ہیں. ورنہ پھر ان کے اثرات جو ان کے غصے سے اور لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں اس ڈیویژن. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر فریش موڈ میں ہوں گے تو باڈی کو سگنل بھی اچھا جائے گا اور پرفارمنس بھی ماحول بھی اچھا ملے، خوراک بھی اچھی ملے، تو دونوں چیزیں مل کے جو ہے وہ اس کی صحت میں بہتری لا سکتی ہیں. اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دا لیڈنگ کازز آف ڈپریشن، انزائٹی اور ایموشنل، جب ہم ڈسٹریس کی بات کرتے ہیں تو اس دوران میں ہم یہ دیکھا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یا آپ کی جو علیحدگی ہوتی ہے، علیحدہ کسی گھر میں سنگل رہنا، آپ کے نزدیک کیا بہتر ہوتا ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زیادہ سپورٹ ملتی؟ دیکھیں جو ورکنگ وومن ہیں ان کو تو ضرور سپورٹ مل جاتی کیونکہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی اویلیبل ہوتا ہے. اگر دے ہیو کڈس تو دیر از سم ون ہو از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دیئر کڈس اگر ان لاز ہیں. لیکن جو ورکنگ وومن نہیں ہیں انہوں نے تو تمام ٹائم فیملی کے ساتھ ہی رہنا ہے. جی ناظرین، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ارم مخدوم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم مزے کی گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام. میں ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری ہوں. ارم مخدوم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہیلتھ سائیکولوجسٹ ہیں اور بڑی مزے کی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہماری بات ہو رہی ہے وومن مینٹل ہیلتھ کے اوپر اور یا وومن ہیلتھ کے اوپر. تو جب بھی ہم وومن کا نام لیتے ہیں تو ہمیں نام نہاد ایسے لوگ ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت کو شاید ہمارے مہذب معاشرے کے اندر وہ مقام حاصل نہیں ہے. اگر ہم شرعی طور پہ بات کریں تو ہمارے ہاں جب بیٹی آتی ہے تو وہ رحمت بن کے آتی ہے، پھر جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ جنت بن کے جاتی ہے. تو ہمارا مقام رحمت سے شروع ہوتا ہے اور جس جنت کے لیے میں صبح و شام بھاگ دوڑ کرتا ہوں وہ اس ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. لہٰذا ایجوکیشن لینا، آپ کو معاشرے کے اندر وہ چیزیں سکھانا جو کہ آداب اور احترام میں آتی ہیں، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمارے ہاں
عورت میں رسپیکٹ کا اگر معیار نکالا جائے تو 90% کریکٹ ہے. 10% ایسا ہوتا ہے جہاں پہ لیک آف اویئرنیس ہے, لوگوں کو علم نہیں ہے یا ان کو اس طرح کی پراپر جو نالج ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوا, تو وہاں پہ اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں. اچھا, جیسے ہم بات جاری رکھے ہوئے تھے کہ ہم بات کر رہے تھے جوائنٹ فیملی سسٹم کی سپورٹیو کے اوپر, تو وہیں سے کنٹینیو. جی, جوائنٹ فیملی جو ہے وہ ورکنگ وومن کے لیے تو کافی بہتر ہو سکتی ہے. اگر ان کے پاس بچے ہیں جن کا خیال رکھنے کے لیے وہ کسی پہ اعتبار کریں تو اپنی فیملی پہ ہی, اپنے لاس پہ اعتبار کر سکتی ہیں. لیکن جو ورکنگ وومن ہیں اور ورکنگ وومن نہیں ہیں اور گھر میں ہی انہوں نے رہنا ہے, تو وہاں پہ گھر کے تمام معاملات میں انٹرفیئرنس پھر بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس حد تک اویئرنیس رکھتے ہیں, کس حد تک نالج رکھتے ہیں. کیونکہ گھر میں بڑوں کا ہونا تو میں بینگ اے سائیکالوجسٹ سمجھتی ہوں گھر میں بڑوں کا ہونا بہت بہتر ہے, کیونکہ آپ بہت سارے مشاورت ان سے کر سکتے ہیں, ہمیشہ وہ آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ انٹرفیئرنگ ہیں اور آپ کے لیے کوئی ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں تو پھر علیحدگی ہی بہتر ہے. آپ سمپل اینڈ نیوٹرل ہاؤسنگ کو ایکسیپٹ کریں اور اس میں رہیں. لیکن ہاں, اگر وہ کوپریٹیو ہیں, کائنڈ ہیں, تو ضرور آپ کو جوائنٹ فیملی کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ڈیپینڈز آن دا سچویشن. ٹھیک ہے. اچھا, بینگ اے ہیلتھ سائیکالوجسٹ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جادو, تعویذ, ٹونا, سائیں پن, کیا یہ آپ کے نزدیک یہ چیزیں کامن ہیں, یہ ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ اگر مینٹل ڈس آرڈر ہے تو اس کو یہ کہیں کہ یہ سائیں لوگ پیدا ہوا ہے؟ یہ تو پرانے زمانوں کے جب سائیکالوجی کی بالکل بنیاد ڈلی تھی اس زمانوں میں بھی یہی بلیو کیا جاتا تھا کہ جس کو ڈس آرڈر ہے وہ اس کو کوئی اسیب ہے, یہ ہے. لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سائیکالوجی میں دیر آر ویریس جو چینجز ہوتے ہیں, آپ کے برین اسٹرکچر میں چینجز ہیں, آپ کے ہارمونز میں, آپ کے ڈفرینٹ نیورو ٹرانسمیٹرز میں چینجز ہیں, جس کی وجہ سے ڈس آرڈرز کریٹ ہوتے ہیں. اور ایک سرٹن ٹائم تک اس کو آبزرو کر کے پھر ہم کہتے ہیں اس بندے کو ڈس آرڈر ہے. ایسے ہی ہم کسی کو لیبل نہیں کر سکتے کہ 2 دن کوئی اداس رہا تو اس کو ڈپریشن ہے. ڈپریشن کے لیے بھی ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے, اس کے بعد ہم اس کو لیبل کرتے ہیں. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, سائیکالوجی اور میڈیکل فیلڈ اس کی کوئی گنجائش نہیں دیتی کہ کوئی سائیں ہے یا کوئی تردو تعویذ ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. ڈس آرڈر اگر ہے, اس کی سمٹمز آ گئی ہیں تو اس کے لیے ڈائگنوسس ضروری ہے, ڈائگنوسس کے بعد اس کا علاج ضروری ہے. اچھا, ایک ویل اویئر عورت اگر اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے تو کون سی ایسی کامن چیزیں ہیں جس کو وہ اپنے مد نظر زیادہ رکھے؟ دیکھیں, ویل اویئر خاتون, اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ میں نا ہم یوزلی ہمارا دھیان جاتا ہے شاید بایولوجیکل ہیلتھ کی طرف. دیکھیں, بایولوجیکل ہیلتھ سے پہلے آتی ہے آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ. انسان, عورت کو چاہیے کہ اپنی جو ہے نا زندگی میں پریورٹیز کو سیٹ کرے. اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی پریورٹی دینی چاہیے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی ایک مخلوق ہوں, مجھے بھی اپنے آپ کو, اپنی صحت کو اہمیت دینی چاہیے. اس کے بعد اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اور ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے آنے والی جو باتیں اور جو رویے ہیں ان کو بھی ایک حد تک لمٹ, جسے ہم باؤنڈری کریشن کہتے ہیں, باؤنڈری فارمیشن کہتے ہیں. آج کے دور میں خاتون کو باؤنڈری فارمیشن کا نہیں پتہ, حالانکہ باؤنڈری فارمیشن باہر کے ملکوں میں بہت کلیئر کٹ آئیڈیا ہے کہ ہم نے کن باتوں کو اپنے پاس اثر انداز ہونے دینا ہے اور کن کو نہیں ہونے دینا. جب ہم منفی باتوں کا اثر کم لینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم نیچرلی ڈائریکٹلی جو ہے صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, پاکستانی معاشرے میں منفی رویوں کی تو اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی کا فرض ہے کمنٹس کرنا, کرٹیسزم کرنا, ڈس ریگارڈ کرنا. لیکن ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی پہچان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو نا ہم نے دیکھا کمپلیکشن کا شکار ہوتے ہیں, کالا ہے تو گورے کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی فٹنس کو, اپنی باڈی کی فزیک کو مد نظر رکھتے بھی ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو نارملائز کریں تو کیسے کریں؟ دیکھیں, ہر ایک انسان, ایک تو جو رنگت کی بات ہے وہ تو ہم اس پہ تو ہمارا کوئی زور نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بنا دیا ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اللہ کی قدرت بالکل پرفیکٹ ہے. اللہ نے جس کو کالا بنایا, سانولا بنایا وہ اچھا بنایا, گورا بنایا وہ بھی اچھا بنایا. جہاں بات آ جاتی فٹنس کی, فٹنس انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ حد تک ہوتی ہے, کچھ بیماریوں کی وجہ سے کمپرومائز ہوتی ہے, لیکن اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور ہمیں کام کرنا بھی چاہیے. کیونکہ فٹنس صرف اچھا دکھنے کے لیے نہیں, اچھا محسوس کرنے کے لیے بھی ہے. اچھا محسوس تبھی ہو سکتا ہے جب آپ روز ورزش کریں گے. آپ روز ورزش نہ بھی کریں تو واک ضرور کریں اور کام ضرور کریں. اپنے آپ کو اور اپنی باڈی کا دھیان رکھیں, کیونکہ آپ کی باڈی ایک مشینری ہے. اپنی باڈی کا دھیان رکھیں, اپنی سوچوں کا دھیان رکھیں, اپنے ماحول کا دھیان رکھیں کہ جس ماحول میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں کہیں وہ آپ کو منفی طور پہ اثر انداز تو نہیں ہو رہا. یعنی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, بینگ اے ہیلتھ سائیکالوجسٹ, اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ رات کو سونا اور دن کے سونے میں
اگر ہم وومن ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں تو دونوں میں کون سا سلیپ ٹائم بہتر ہے؟ اگر کوئی ورکنگ وومن ہے اور وہ مدر بھی ہے تو اس کے لیے تو نہ رات کا سونا ہے نہ دن کا سونا ہے، کیونکہ دن میں اس نے کام پہ جانا ہے، رات کو بچے بھی دیکھنے ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ دن میں کوئی ایسا ٹائم ضرور نکالیں کہ کم از کم 6 to 7 آورز آپ سوئیں، کیونکہ 6 to 7 آورز جو انسان نہیں سو رہا، چاہے وہ دن کی نیند ہے چاہے وہ رات کی نیند ہے، تو اس کی پوری ہیلتھ ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو جائے گی. کیونکہ سلیپ ہائیجین ایک میٹر بہت نیا کانسیپٹ ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن ہے آپ کی باڈی کی. اگر آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کی باڈی میں فیٹ بھی انکریز میں رہے گا. باڈی کو لگتا ہے کہ میں کوئی جنگی صورت حال میں ہوں، میں جنگی کیفیت میں ہوں، تو میں ہر وقت جاگ رہا ہوں. کیوں جاگ رہا ہوں؟ آپ کو سونا چاہیے، اور سونے سے بہت بہتر اثرات آپ کی ذہنی صحت پہ ہوتے ہیں اور جسمانی صحت پہ بھی ہوتے ہیں. تو دن میں کوئی ایسا ٹائم ضرور نکالیں جہاں 6 to 7 آورز آپ بغیر کسی ڈسٹربنس کے سوئیں. ٹھیک ہو. اچھا، سیلیبریشن، ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ، یہ تینوں وومن مینٹل ہیلتھ کو کتنا بہتر کر سکتی ہیں؟ سیلیبریٹ تو ہر چیز کو کرنا چاہیے، اپنی چھوٹی سے چھوٹی اچیومنٹ کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ریلیشن شپس بہت میٹر کرتے ہیں. آپ اچھے لوگوں سے دوستی کریں، آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ ریلیشن شپ پہ کام کریں، اور موٹیویشن آپ کو ارد گرد سے جو بھی موٹیویشن ملے، جو بھی لوگ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ موٹیویشن کو لیں اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ یا نیگیٹو کمنٹنگ کو اگنور کریں. اور انسان کو اپنی تخلیق کو ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات، اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو ہر روز اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں موقع آئے گا تو سیلیبریٹ کریں گے. اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ اچھے سے اپنے تمام کام انجام دے رہے ہیں، تو دیٹس اے پوائنٹ آف سیلیبریشن. اور آپ کے لائف میں اچھے ریلیشن شپس ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے خاوند ہیں، آپ کے بچے ہیں، اس پہ آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دیٹس ویری گڈ. ریلیشن شپس پہ کام بھی کرنا چاہیے اور ان کو مینٹین بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر ہم کسی بھی ریلیجیس سے آپ ریلیشن رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، تو وہاں کی پریئرز یا وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کتنا بہتر کر سکتی ہے؟ وہ نماز کی صورت میں ہو، دعا کی صورت میں ہو، کسی بھی مذہب کی صورت میں. مذہب کوئی بھی ہو، دیکھیں جو پریئرز ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں اپنے خالق سے ملاتی ہیں. یہ جو ڈیوائن کانسیپٹ ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی ہے جو ہمارا خیال رکھ رہا ہے، کہ ہمارے لیے اللہ ہے، یا جو بھی مذہب میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمارا خیال رکھنے والا کوئی ہے. یہ خیال ہی انسان کو بہت بہتر کر دیتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیاں اور تکلیفیں اس خیال رکھنے والے کو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، اس کو ہم نے بتا دی ہیں. ناؤ اٹ از ان ہز ہینڈ کہ اس کو کیسے ریزالو کرے. تو جب ہم خود ہی سب کچھ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بیمار ہی ہوں گے اوبویسلی. کیونکہ ہر چیز عمل ضروری ہے، لیکن اس میں پھر فائنل ڈیسیجن ہمارے اللہ کا ہوتا ہے، یا جو بھی آپ جس بھی کریٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس کا ہی ہوتا ہے. بے شک اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا اور وہی سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے. تو ہمیں کچھ چیزیں اللہ پہ اعتقاد کر کے چھوڑ دینی چاہیے، اور کچھ پہ اپنا عمل ضرور کرنا چاہیے. عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. دوا کے بغیر دعا اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، موسم کے ساتھ ہی موڈ میں چینج آنے کی بیسک وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ موسم کے ساتھ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر بھی اسے سائیکالوجی میں تو کہا جاتا ہے کہ سردیوں میں لوگ ذرا زیادہ باہر نکلنا پسند کرتے ہیں، گرمیوں میں چڑچڑائی ہو جاتے ہیں، یا آٹم میں ان کا بیہیویئر اس طرح سے بدل جاتا ہے. تو ماحول اثر تو کرتا ہے انسان کی، کیونکہ بلڈ سرکولیشن جس طرح آپ کی امپروو ہوتی ہے، یا آپ کی بلڈ سرکولیشن پہ جس طرح کے اس کے پازیٹیو امپیکٹس آتے ہیں، پھر جب بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگی تو سارے ہارمونز اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، تو موڈ بدلتا ہے. جیسے کہ گرمیاں کچھ لوگوں کو ناپسند ہوتی ہیں تو سردیوں میں ان کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب موڈ کو دیکھ کے بہت زیادہ ایٹنگ شروع کر دیں یا بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز میں چلے جائیں جو نہیں کرنی چاہیے. موڈ کا دھیان رکھیں لیکن اعتدال کے ساتھ. ٹھیک ہے. بک ریڈنگ یا سوشل میڈیا کا استعمال، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ میں کون سا ایسا بہتر ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں؟ دیکھیں، آج کا جو دور ہے اس میں بک ریڈنگ کم اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ بھی کانٹینٹ آپ فلٹر کریں. آپ وہ کانٹینٹ لیں جو کہ آپ کی صحت اور دماغی صحت کے لیے بہتر ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ کانٹینٹ بھی بھرا پڑا ہے جو آپ کی دماغی صحت کو خراب کر سکتا ہے. آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں جو ادبی لوگ ہیں، جو اچھی بات کرتے ہیں، اچھے لیڈرز اینڈ اسکالرز ہیں، ان کو فالو کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک ہیلتھ سائیکالوجسٹ کب یہ سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے کہ اب اس کو سائیکٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، یا یہ جو مریض ہے اس کو اب دوائی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہم یوزلی جو بھی پیشنٹ سیویئر نیچر کے ہوتے ہیں ان کو ہم ریفر کر ہی دیتے ہیں سائیکیٹرسٹ کو، کیونکہ سائیکولوجیکل ایلمنٹ کے جو اینٹیسیڈنٹس ہیں نا، اس میں یوزلی نیورو ٹرانسمیٹرز یا ہارمونز کی امبیلنس ہوتی ہے، اور وہ باتوں سے یا مشوروں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب تک باڈی میں دوائی نہیں جائے گی، وہ چیز بیلنس میں نہیں آئے گی، تب تک وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا.
تو یہ بات کہنا کہ صرف سائیکالوجسٹ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے بالکل غلط ہے. دونوں ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں. سائیکیٹرسٹ اپنی دوائی دیتا ہے, سائیکالوجسٹ اس کی کاؤنسلنگ اور تھیراپی کرتا ہے, اور پھر ان کے کمبینیشن سے ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا یا سائیکولوجیکل ایلمنٹ سے باہر نکلنا آسان ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ارم مخدوم, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑی مزے کی گفتگو آپ کے ساتھ جاری تھی. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایکسپرٹ کی زبانی بیسڈ آن سائنس گفتگو کریں تاکہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے. ارم مخدوم کا پبلک کے نام کیا پیغام؟ جی میں ساری پبلک کو یا فیمیلز کو اسپیشلی یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ کی ہیلتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی تمام دوسرے لوگوں کی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ذہنی یا جسمانی کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے آپ فوراً معالج کے پاس جائیں, کاؤنسلر کے پاس جائیں, اور جتنی جلد ہو سکے آپ انٹرونشن لیں, چاہے وہ میڈیکل انٹرونشن ہے چاہے سائیکولوجیکل انٹرونشن ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو جتنی جلدی آپ احتیاط کریں گی, جتنی جلدی آپ اس کو کیور کرنے میں اپنی ایفرٹ ڈالیں گی, اتنی جلدی ہی آپ بہتر ہوں گی, اور جتنی آپ بہتر ہوں گی اتنا ہی آپ کا خاندان, آپ سے جڑے لوگ بہتر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا ارم مخدوم ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ تھیں اور بڑے خوبصورت مدلل انداز میں بیسڈ آن سائنس گفتگو کر رہی تھی, اور میں نے کوشش کی کہ ہر سوال کو ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں تاکہ جتنے بھی ہمیں سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کو بآسانی ہماری آواز اور ہماری زبان اور ہمارا جو لہجہ ہے وہ ان کو پراپر سمجھ آ سکے. آپ کو اگر ہمارے پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو, یا ارم مخدوم کے ساتھ آپ کوئی کونسل سیشن لینا چاہ رہے ہوں, کومنٹ باکس میں آئیے, نیگیٹو لکھیں یا پوزیٹیو لکھیں, لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں تو ہماری ریچ بڑھتی ہے. ہم آپ کے کومنٹس کا احترام کرتے ہوئے نیکسٹ پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے ہر سوالات کی عکاسی کی جائے. مجھے ارم مخدوم اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.